تو بہرحال اب ہمارے پاس حضرت ڈاکٹر بلال حسین پراچا موجود ہیں، امریکہ سے تشریف لائے ہیں سر، اور غزہ میں 2 دفعہ جا چکے ہیں سر۔ ابھی لیٹسٹ ہم اگر بات کر رہے تھے غزہ کی، جو 8 جون کو حملہ ہوا نا سر، جس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ جی 4 یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے وہ حملہ کیا گیا، وہ بڑا ڈیواسٹیٹنگ تھا سر، وہ بہت خوفناک تھا، اور وہ کیونکہ ہوا تھا وسطی غزہ کے دیر البلح میں، جہاں سے ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ اس ایریا میں تھے نصیرات کیمپ پر، 200 سے زائد وہاں پر سر فلسطینی شہید ہوئے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے تو معاونت کی ہے اس کے اندر، یہ جو مطلب آپریشن ہوا، تو امریکہ اب حماس کہہ رہا ہے کہ جی اس کا مطلب ثابت ہوتا ہے نا کہ جی امریکہ جو ہے وہ تو جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ نہیں تو امریکہ تو ملوث ہے نا، اب بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ امریکہ جو ہے جنگ بندی کی قرارداد بھی امریکہ نے ایک منظور کرا لی ہے، منظور ہو گئی ہے، تو اب تو سارا دباؤ ڈالنا ہے نا امریکہ کے اوپر کہ وہ بچہ بنے انسان کا اور اس کو جنگ بندی میں مدد دے، اور یہ تاکہ خون ریزی رکے وہاں۔ یہ جو پیر بنا تھا جو اس کا ذکر کر رہے ہیں، ہاں جی، تو یہ ایک لحاظ سے جو وہ خوش آئند بات تھی کہ اس پیر کے ذریعے جو وہ ایڈ جانا شروع ہو، اور یہ ایک ہماری تجویز تھی کہ اس پیر کے ذریعے اب وقت ہے کہ جو ہے وہ مسلمان ممالک اکٹھے ہو کر اپنے بھائیوں بہنوں تک ایڈ پہنچائیں۔ اگر رفح بارڈر بند ہو گیا ہے جس کے ذریعے ہم داخل ہوئے تھے، اور جس کے بند ہونے کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، یعنی کہ ابھی ہمارا ایک اور مشن جا رہا تھا 7 جون کو وہاں جانا تھا، لیکن رفح بند ہو نہیں جا سکے۔ تو اب یہ ہمارا خیال تھا کہ ایک پیر اس طریقے کا کیوں نہ اسلامی ممالک مل کر بنائیں، کیوں نہ پاکستان اس کو جب وہ لیڈ کرے اور وہ ایڈ وہاں داخل ہو۔ لیکن کیسے بنائیں گے ہم؟ وہ کیسے بنائیں گے؟ اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ ہمیں جب وہ بل پاور چاہیے، اور اس کے بعد یو این کے تحت گن پاور بھی تو چاہیے نا۔ یہ تو ظاہر ہم نہیں کہہ سکتے۔ امریکہ اگر ہمارے ساتھ ملے تو ہم بنائیں گے نا، بالکل، وہ تمنا کا اظہار کر سکتے ہیں ویسے، یا کم از کم تمنا کا اظہار تو کریں، اظہار تمنا تو۔ میں بھی دیکھ رہا تھا وزیر خارجہ صاحب عمان گئے ہوئے غزہ کے کوئی معاملات میں وہاں پہ۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ میں اسی جو آپ نے ذکر کیا دیر البلح میں، وہاں پر ہم اقصی اسپتال میں وہاں پر تھے، اور یہ وہاں کا ایک مطلب درمیانے درجے کا اسپتال تھا۔ درمیانے درجے سے مراد یہ کہ درمیانے سائز کا اسپتال تھا، جس میں کہ 200 بیڈ کی جگہ تھی، اور جس وقت ہم گئے وہاں پر 700 مریض تھے، اور ہر طرف مریض تھے، زمین پر، سیڑھیوں کے نیچے، وہ راہ پر، سرے راہ، ہر جگہ۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ اس وقت جب میں نے پھر کچھ 1 ہفتہ پہلے مجھے ان کے جو نرسنگ ڈائریکٹر ان کا سامع ابو اجبا، ان کا ٹیکسٹ آیا، اور انہوں نے بتایا جی کہ ہمارا جو ہے وہ ہم آپریشن اپنے بند کر رہے ہیں، صرف جو ہے وہ نیونیٹل آئی سی یو اور جنرل آئی سی یو برقرار رہے گا، باقی ہم ایمرجنسی روم، آپریشن روم، کیونکہ ہمارا فیول ختم ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے الیکٹریسٹی نہیں ہوگی۔ اس سے 2 دن کے بعد نصیرات کیمپ پر اونروا جو اسکول ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشن کی ایجنسی ہے جو صرف فلسطین کے لیے قائم کی گئی ہے، ان کے اسکول جہاں پر پناہ گزین تھے، وہاں پر حملہ ہوا، اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو ہے وہ کم از کم 50 کے قریب اس وقت جو ہے وہ افراد شہید ہوئے، اور کئی زہر زخمی ہوئے۔ تو میں یہ سوچ کر جو ہے وہ بے چین رہا کہ اب اس وقت کیا صورتحال ہوگی کہ جب کہ اقصی اسپتال کی یہ صورتحال ہے۔ کچھ نہ کچھ وہاں پر دوبارہ فیول پہنچا، اور وہ جو ہے انہوں نے دوبارہ اپنے آپریشن شروع کیے، لیکن پھر یہ جو واقعہ ہوا ہے 2 دن پہلے، جس میں کہ انتہائی جو ہے وہ تشویش والی بات ہے کہ بھئی یہ پیر جب بنا تو کہا گیا کہ کسی صورت میں امریکی بوٹ میدان میں نہیں اتریں گے۔ بہرحال اس کے وہاں پر جب میرے مختلف لوگوں سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا یہ قیامت کا سما تھا، مسلسل بمباری اس پورے علاقے میں جو ہے وہ ہوتی رہی، بالکل اس اسپتال کے ارد گرد، اور یہ ہسپتال اس وقت صرف 2 اسپتال بچے ہیں 34 ہاسپٹلس میں سے، یعنی کہ اس میں 32 تباہ ہو چکے، یعنی 32 ایک یا مکمل تباہ ہو چکے ہیں یا کسی حد تک تباہ ہو چکے ہیں، اور کوئی تھوڑا بہت کام، یہ 2 جو ہے وہ سرکاری اسپتال ہیں، چھوٹے موٹے اور اسپتال کوشش کر رہے ہیں، لیکن بمشکل یعنی کہ یہ اسپتال اپنے آپ کو برقرار رکھ کر کام کر رہے ہیں۔ اور اس وقت یہاں پر 1200 سے 1400 افراد روزانہ آتے تھے ایمرجنسی میں، جس میں کہ کٹے ہوئے ہاتھ، کٹے ہوئے پاؤں، اور یعنی وہ جسے ہم وہ وہاں پر ہوتی تھی ٹرم برین میٹر آؤٹ، جو کہ میرے خیال پہلی دفعہ میں نے وہیں سنی، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس حد تک ہے کہ وہ بیچارہ سانس تو لے رہا ہے لیکن کسی وقت بھی چیسٹ بروکن، ایبڈومینل، ہر طرح کی۔ اوکے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں مجھے کہ اب امریکہ میں یونیورسٹیوں میں رد عمل ہوا، نوجوان نکلے، طالب علموں نے بڑی تعداد میں، بہت بڑی تعداد، تو کوئی وہاں برف پگھلی ہے؟ برف تو پگھل رہی ہے، یعنی کہ در حقیقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 7 مہینے میں ہماری آنکھوں کے سامنے انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ 80 سے زیادہ شہر جو امریکہ میں انہوں نے قرارداد منظور کی ہے کہ یہاں جو ہے وہ اس کو فوری طور پر جنگ بندی کی جائے، یعنی اس کے بعد اس میں شکاگو شامل ہے، اس میں سین فرانسسکو، بڑے بڑے شہر شامل ہیں۔ 70% سے زیادہ افراد کی اس وقت پرو پیلسٹائن ان کی جو ہے وہ بڑے واضح ہیں جذبات۔ جب میں واپس آیا پہلی دفعہ
وہاں سے. تو یہ جو کفیہ ہے یہ میں نے ہر وقت باندھا ہوتا ہے ہر جگہ پر. تو میں وہاں پر اسپتال میں جو وہ ایک پیشنٹ کو انٹیوبیٹ کر رہے تھے ایمرجنسی روم میں, تو میرے ساتھ ایک گوری نرس کھڑی تھی, تو جس کے مجھے کوئی امید نہیں تھی. اس نے کہا کہ جانا جی وہ آئی لائک دس کفیہ. تو میں کہ یو نو وٹ از دس کفیہ؟ شی سیڈ یا مائن از ان دا کار. تو اور وہ پھر اس کے بعد مسلسل جب بھی ہم بیٹھتے ہیں وہاں پر, اور وہ اس طرح کے کئی افراد کہ جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک سائیکل کی دکان پر گئے تو وہاں کوئی سائیکل والا تھا, اس نے کہا جی میری 17 سال کی بیٹی اسکول میں یہ مہم چلا رہی ہے, اور جب وہ اگین نان مسلم وائٹ امریکن. تو وہاں پر بالکل ایک جو ہے نا جی 180 ڈگریز چینج آ چکی ہے. اور اسی کی وجہ سے بائیڈن صاحب سخت پریشان ہے, جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی کوئی پھر ادھر جنگ بندی کی قرارداد اور سب کچھ, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن میں ان کی نومبر میں جو الیکشن ہوگا. مگر یہ بتائیے مجھے کہ اب مجھے ایک یہ بعض ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پاکستان میں داخلہ دینا چاہیے. ہمارے جو میڈیکل کالجز ہیں یہ بڑی ضرورت ہے وقت کی. بالکل, کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا؟ کتنے طالب علم ہوں گے ایسے؟ جی ہاں, وہاں پر جانا جی 2 میڈیکل کالج تھے, جو ہے وہ اسلامک میڈیکل کالج اور ازہر میڈیکل کالج, اور وہ دونوں مکمل تباہ ہو چکے ہیں. اور ان کے ساتھ جو اسپتال تھا شفا اسپتال, جو وہاں کا پرائڈ تھا 700 بیڈ کا ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل زبردست, وہ آپ نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے ایک دفعہ حملہ کیا اور دوبارہ دوسری دفعہ انہوں نے اس کو مکمل برباد کر دیا, تباہ کر دیا. حالانکہ جنگوں میں کیا نہیں جاتا اسپتال. بالکل, یعنی ڈائریکٹ اٹیکس کر کے اسپتالوں پہ تو حملہ جو ہے انتہائی بڑا گناہ ہے. بالکل, اور انتہائی گناہانہ جرم ہے جنیوا کنونشن کے تحت بھی. بالکل. تو اور اس کے بعد سب سے پہلے جب انہوں نے اسپتال پر کیا, میرا خیال ہے وہ نصر ہاسپٹل تھا, اس وقت تو ہماری غلطی سے ہو گیا, اور اس کے بعد تو اب ہمارے سامنے ہے. تو وہ جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پر دیر البلاح میں تھے اقصا میں, میرا ان سے ابھی بھی مسلسل ان سے رابطہ ہے, اور در حقیقت ان سے ہم نے زندگی کا سیکھا کہ کیسے زندگی جی جاتی ہے. کہ وہ خود کیمپوں میں رہ رہے ہیں, خود ٹینٹس میں رہ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ چہرے دمکتے ہوئے, اور ہمیشہ جو ہے نا ان کے کپڑے اجلے, اور جو وہ ان کے خواب سنہرے. یعنی ابھی بھی کہ یہ کہ نیورو سرجن بننا چاہتی ہوں میں جناب انستھیزیالوجسٹ بننا چاہتا ہوں, سب کچھ. یعنی شکست نہیں کھائی. بالکل. مگر یہ بتائیں کہ وہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, اور وہ پاکستان کے میں میڈیکل کالجوں میں داخلہ ان کو دیا جانا چاہیے. اس میں جو ایک انہوں نے سینٹرل ایک پوری ورلڈ کی کمیٹی بنائی ہے جیم کے نام سے, تو اس میں مجھے بھی انہوں نے جو شامل کیا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے لاسٹ 3 ایئرس کے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کی مختلف جگہوں پر پلیسمنٹ کی جائے. وہ تقریباً 300-400 کے قریب بنتے ہیں, لیکن ان میں سے کچھ کا آلریڈی ٹرکی میں جو وہ 29 کے ہیں جن کا داخلہ وہاں پر ہو چکا ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں ان کو داخلہ دینے کے بجائے آپ صرف بے شک ان کی کلینکل پلیسمنٹ کی جائے, یعنی کہ ان کی یہاں پر کلینکل روٹیشنز کی جائیں, اور پھر واپس وہ انشاءاللہ غزہ میں جا کر اپنے کو دوبارہ جب ان کو سرو کریں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہاں پر ہمیں میڈیکل یونیورسٹیز میں, ہسپتالوں میں یہ جو ہے آپ نے کوئی گورنمنٹ سے رابطہ کیا اس سلسلے میں آپ جب آئے ہیں؟ تو بھائی یہی کوشش ہے نا آپ کے ذریعے جو ہے گورنمنٹ سے انشاءاللہ رابطہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پر مقصد ہے, اور اس میں اگر ہم کسی طریقے سے. اور اب یہاں کی جو تنظیمیں ہیں, یعنی الخدمت جو ہے وہ پیش ہے وہاں, ایک اور تنظیم بھی کام کر رہی ہے. جی بالکل, الخدمت کے ساتھ جو وہاں پر ہم تھے, تو میں اور ایک اور ہماری ڈاکٹر ہنا چیمہ ہے, تو ہم لوگوں نے اسپتال میں دیکھا کہ خواتین نے بیگ پکڑے ہوئے تھے, اور اس کے اوپر ہمیں اپنا پرچہ اور الخدمت نظر آیا. اس کا مطلب ہے الخدمت کے ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا چاہیے, عطیات دینے چاہیے جو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ اصل یہی ہوتا ہے نا کہ پہنچ جائے وہاں تک. تو وہاں پر جو وہ ہیں, وہاں پر کچھ جو حضرات تھے ان کو جو وہ, بلکہ وہاں پر میں نے یعنی الخدمت کا سے کنیکشن ہوا جو آلریڈی خدمت کا کام دیکھ رہے تھے, اور آج میں الخدمت کے آفس گیا, اور مطلب بہت ہی پلیزنٹ سرپرائز کے زبردست جو وہاں پہ سارا کام ہو رہا ہے. اور ان میں سے ایک جو ہیں دیما, وہ الخدمت کے ساتھ کام کر رہی ہیں, جو وہاں پر میرے ساتھ بطور ٹرانسلیٹر کام کر رہی تھیں. تو وہ اب یعنی کہ اس لحاظ سے میں ایک بالکل حق الیقین سے بتا سکتا ہوں کہ الخدمت کا وہاں پر کام زبردست طریقے سے جاری ہے, کہ جو وہاں پہ براہ راست لوگوں کی سروس ہو رہی ہے ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے. صاحب خواتین کا کردار جو ہے وہ کتنا وہاں پر امپورٹنٹ ہے, جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, چاہے وہ میڈیکل مشنز بھی ہوں یا جو ظاہر ہے جو متاثرین ہیں؟ جی بالکل, یہ بڑی وہاں پر امیزنگ چیز ہے کہ جناب خواتین وہاں پر جو اسلامی ایک اس کے مطابق, نظام کے مطابق, اور ایک مطلب جنرلی جو ہے وہ ایک ڈیسنٹ لباس اور حجاب اور اس کے سب کچھ کے باوجود وہ وہاں کا انٹیگرل پارٹ ہے سوسائٹی کا. یعنی بطور ڈاکٹر, بطور نرسز, بطور جو ہے وہ اپنا یہ نرس ٹیکنیشین, ہر چیز میں سویپر, وہ وہاں پر نظر آئیں مجھے. اور اسی طریقے سے جو پیشنٹس ہیں, یعنی کہ جو پیشنٹس کے ساتھ جو ہے نا ان کی مائیں, ان کی بہنیں آئی ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہاں پر جو ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ دیر واز پین بٹ نو کمپلین. ظاہر ہے کہ درد تو سخت تھا لیکن شکایت نہیں تھی, تو کوئی واویلا اور بین نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام خواتین کی وجہ سے وہاں کے سوسائٹی ابھی بھی جو ہے وہ اتنی مضبوطی سے کھڑی ہے
کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ 7 مہینے ہو چکے ہیں اور اس سب مشکلات کے چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بلال پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آخری کوئی ورڈ بس ڈاکٹر صاحب بولیں جی بس میں کچھ 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا تھا سر وہ ٹائم بریک کا ٹائم ایک ہاں فکرہ ہے بس یہ کہ مسلسل جو ہے اگر ہم یو این کے تحت پیس آرمی ایک کام ابھی بھی کر سکتی ہے اور ڈے آفٹر ٹمارو بھی کر جب سکتی بھی ہے یو این او کے تحت آرمی ہوگی ٹھیک ہے پاکستانی فوج اس میں آگے ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ تھینک یو سر